ایک قوت حاصل کرنے کے واسطے، دوسری حاصل کردہ قوت کو عملی طور پر دکھانے کے لیے۔ ایک چیز جو ہے قوت اور طاقت حاصل کرنے کے لیے کہ وہ طاقت حاصل ہو جس سے انسان برائیوں اور گناہوں سے بچے، اور دوسری چیز جو قوت حاصل ہو گئی، جو طاقت حاصل ہو گئی، اس کا عملی اظہار بھی ہو، پھر انسان کا ہر قول و فعل اس کے مطابق ہو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے ہوں۔ فرمایا قوت حاصل کرنے کے واسطے استغفار ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں استمداد اور استعانت بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، استغفار جو ہے اس کا دوسرے لفظوں میں نام اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے۔ صوفیوں نے لکھا ہے کہ جیسے ورزش کرنے سے مثلا مقدروں اور موگریوں کے اٹھانے اور پھیرنے سے جسمانی قوت اور طاقت بڑھتی ہے، اسی طرح پر روحانی مقدر استغفار ہے۔ استغفار جو ہے ایک مسلسل کرنے سے انسان کی روحانی حالت بہتر ہوتی ہے، طاقت آتی ہے۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ روح کو ایک قوت ملتی ہے اور دل میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔ جسے قوت لینی مطلوب ہو وہ استغفار کرے، جو چاہتا ہے کہ اپنی روحانی طاقت میں اضافہ کرے اس کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ غفر ڈھانکنے اور دبانے کو کہتے ہیں۔ استغفار سے انسان ان جذبات اور خیالات کو ڈھانپنے اور دبانے کی کوشش کرتا ہے جو خدا تعالیٰ سے روکتے ہیں۔ استغفار کرتے رہو تو ان جذبات اور خیالات کو انسان دبائے گا جو اس بات سے روکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی جائے، جو نیکیوں سے روکتے ہیں۔ اس کی تفصیل قرآن کریم میں بے شمار احکامات کی، سینکڑوں احکامات کی صورت میں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر ایک آدھ حکم کو بھی اور نیکی کو بھی تم اہمیت نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے تو تم پوری کوشش نہیں کر رہے۔ فرمایا کہ پس استغفار کے یہی معنی ہیں کہ زہریلے مواد جو حملہ کر کے انسان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں ان پر غالب آوے۔ اب زہریلے مواد کیا ہیں؟ شیطان کے مختلف حملے ہیں، دنیا کی چکا چوند ہے، اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں قرآن کریم میں نواہی ہیں جن کے نہ کرنے کا جن کے بارے میں حکم ہے ان سے نہ بچنا، یہ سب زہریلے مواد ہیں۔ تو جب استغفار کرے گا تو ان زہریلے مواد سے، ان بری باتوں سے، ان بدیوں سے انسان بچے گا اور نیکیاں جو ہیں ان برائیوں پر غالب آ جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کی راہ کی روکوں سے بچ کر انہیں عملی رنگ میں دکھائے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو قسم کے مادے رکھے ہیں، ایک سمی مادہ ہے جس کا موکل شیطان ہے، یعنی ایک زہریلا مادہ ہے جس کی ترغیب دینے والا، جس کو توجہ دلانے والا، جس سے کام لینے والا شیطان ہے، یہ زہریلا مادہ ہے۔ اور دوسرا تریاقی مادہ ہے، علاج کرنے کا مادہ ہے، برائیوں کا علاج کس طرح کیا جائے۔ جب فرمایا کہ جب انسان، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے اپنے اندر موجود ہیں، زہریلا مادہ بھی اور تریاقی مادہ بھی، برائیاں بھی انسان کے اندر موجود ہیں اور اچھائیاں بھی انسان کے اندر موجود ہیں۔ اگر اچھائیوں سے برائیوں کو نہیں دباؤ گے، نیکیوں سے برائیوں کو نہیں دباؤ گے، اللہ تعالیٰ کے غفران کے نیچے اس کی مدد مانگتے ہوئے نہیں آؤ گے تو وہ برائیاں قبضہ جما لیں گی۔ فرمایا کہ جب انسان تکبر کرتا ہے اور اپنے تئیں کوئی سمجھتا ہے
اور تریاقی چشمے سے مدد نہیں لیتا تو سمعی قوت غالب آ جاتی. بس تکبر جب استغفار نہیں ہوگا تو جو دلوں پہ قبضہ کرنے والی چیز ہے وہ تکبر ہے جو استغفار سے بھی روکتی ہے. جب تکبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے انسان، اور جو تریاقی چشمہ ہے جو استغفار ہے اس سے اگر مدد نہیں لیتے تو زہریلی قوت جو ہے پھر غالب آ جاتی ہے انسان پہ. لیکن جب اپنے تئیں ذلیل و حقیر سمجھتا ہے، فرمایا لیکن جب اپنے تئیں ذلیل و حقیر سمجھتا ہے اور اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چشمہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے اس کی روح گداز ہو کر بہہ نکلتی ہے، اور یہی استغفار کے معنی ہے. بس یہ روح گداز ہونا حقیقی استغفار کیا ہے؟ ایسی استغفار جس سے روح گداز ہو کر بہہ نکلے. اور یہ روح گداز ہونا زبانی منہ سے استغفار کرنا نہیں ہے، بلکہ دل سے ایک جوش کی صورت میں استغفار نکلنی چاہیے، وہ استغفار ہے. اور جب یہ نکلتی ہے اور پھر آنکھ کے پانی کی صورت میں بہتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے، تو یہ پھر ایک انسان میں انقلاب پیدا کرتی ہے اور تبدیلی لاتی ہے. فرمایا یعنی یہ کہ اس قوت کو پا کر زہریلے مواد پر غالب آ جاوے. جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ استغفار سے طاقت آتی ہے. وہ استغفار اس استغفار سے طاقت آتی ہے جو دلی جوش سے نکل رہا ہو، جیسا کہ بیان ہوا ہے، اور آنکھ کے پانی کی صورت میں اس کا اظہار ہو رہا ہو. وہ استغفار حقیقی استغفار ہے جو انسان میں ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں غرض اس کے معنی یہ ہیں کہ عبادت پر یوں قائم رہو، اول رسول کی اطاعت کرو، دوسرے ہر وقت خدا سے مدد چاہو. فرمایا کہ ہاں پہلے اپنے رب سے مدد چاہو، جب قوت مل گئی تو توبو الیہ یعنی خدا کی طرف رجوع کرو. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رسول کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا ہے، پھر رسول کی اطاعت ہے. پھر مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف اگر انسان جھکا رہے گا، اسے مدد مانگتا رہے گا، تو تب وہ حالت پیدا ہوگی جو توبو الیہ کی حالت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر توبہ قبول کر کے اس کو برائیوں سے روکے. توبو الیہ کو مزید کھولتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ استغفار اور توبہ دو چیزیں ہیں. ایک وجہ سے استغفار کو توبہ پر تقدم ہے، یعنی استغفار توبہ سے پہلے ہے اور اہم ہے، کیونکہ استغفار مدد اور قوت ہے جو خدا سے حاصل کی جاتی ہے، اور توبہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے. استغفار پہلے، اس سے مدد اور قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے آنسو بہائے جاتے ہیں، دل ہر قسم کی ملونی سے صاف کیا جاتا ہے. تو یہ استغفار جب ہوگی، یہ اس لیے پہلے ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور پھر جب یہ ہو جائے گا تو پھر انسان کا دوسرا قدم جو ہے وہ توبہ ہے، جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے. مستقل مزاجی سے پھر توبہ کے لیے بھی پھر مستقل مزاجی سے استغفار کرتے ہوئے توبہ کی حفاظت کرنی ہوگی. صرف
کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرنا جس طرح آج کل رواج ہے بعض جگہوں پہ، یہ توبہ نہیں، بلکہ پہلے استغفار سے قوت حاصل کرو، پھر اس مقام پر پہنچو جہاں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، نیکیوں کی طرف توجہ زیادہ پیدا ہو جائے، یہ توبہ ہو گئی۔ اور جب یہ حاصل ہو گئی تو پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے پھر استغفار ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ عادت اللہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے گا تو خدا تعالیٰ ایک قوت دے دے گا، اور پھر اس قوت کے بعد انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاوے گا، اور نیکیوں کے کرنے کے لیے اس میں ایک قوت پیدا ہو جاوے گی جس کا نام توبو الیہ ہے۔ اس لیے طبی طور پر بھی یہی ترتیب ہے، غرض اس میں ایک طریق ہے جو سالکوں کے لیے رکھا ہے کہ سالک ہر حالت میں خدا سے استمداد چاہتا ہے۔ سالک جب تک اللہ تعالیٰ سے قوت نہ پائے گا کیا کر سکے گا؟ توبہ کی توفیق استغفار کے بعد